السلام علیکم. آپ سب کیسے ہیں؟ ایپیسوڈ 3 دن نہیں آئی، اس کا بھی ایک ریزن تھی. تو ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. حق نشین کیس نمبر 7. میرا حکم صبح ہی غائب ہو گیا تھا. اس سے ایک ضروری کال آئی. ڈیل اچھی تھی اور اس نے کیا کرنا تھا، اپنی قسمت سے فائدہ ہی اٹھانا تھا. تب بھی وہ وہاں سے باہر نکل گیا. شادیہ بہت بے چین تھی. وہ چائے پی جان کو دیکھ کر نم آنکھوں سے دروازے کو دیکھنے لگی. شادی تم پریشان نہ ہو، بچہ ہے سمجھ جائے گا. بی جان وہ بچہ نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے یہ سب کر رہا ہے. جوا کھیلتا ہے یعنی حرام کما رہا ہے. مجھے بتائے میں کیا کروں؟ بات کروں تو بات نہیں کرتا، سختی کروں تو یوں اکھڑ جاتا ہے. بھلا اور کیا کر ہی سکتی ہوں میں؟ ساحل سے بھی کہا کہ سختی کریں اس پر، لیکن کہتے ہیں اب جو ایک دو لفظ مان بھی جاتا ہے آگے وہ بھی نہیں مانے گا. میں کوئی بات نہیں کروں گا. ڈرا کر رکھا ہوا ہے اس نے بی جان. میں کیسے پرسکون ہو جاؤں؟ شادیہ رونے لگی جبکہ انہوں نے اسے نرمی سے خود سے نزدیک کر لیا. بات تو کافی خطرناک ہے شادیہ، لیکن بات اتنی ہے کہ اسے خود سے مزید بدظن نہ کرو. اب بتائیں کیا کروں پھر میں؟ وہ بے بسی سے پوچھنے لگی. شادی کر دیتے امیر کی. بی جان کو خیال آیا. شادی کسی لڑکی کی زندگی تباہ کر دوں. شادی نے نفی میں سر ہلایا. کسی لڑکی کی کیوں؟ ہمارے ہاں خاندان سے بھاری شادی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ خوبصورت جوان بچیاں گھر میں ہیں، ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو. بی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کسی سے بھی سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتا وہ. میں ان بچیوں میں سے کسی کو چن کر ان کا مستقبل خراب کر دوں. حقیقت تو یہ ہے تم اس سے زیادہ اس سے بدظن ہو. تم سوچنا ہی نہیں چاہتی کہ وہ صحیح ہو جائے گا. بی جان ذرا خفگی سے بولی. شادیہ لب دبا گئی. شادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. شادی کسی کو بھی سر سے پاؤں تک مکمل بدل دیتی ہے. مجھے امید ہے گلالہ میر حاکم کو بدل دے گی. تم نے دیکھا نہیں کیسے غصے سے اس کی شکایتیں لگا رہی تھی؟ وہ ہنسنے لگی تو شادیہ کو بھی یاد آ گیا رات والا منظر جب وہ بے دھڑک گھسی تھی کمرے میں میر کے کارنامے بتانے کو. شادیہ خاموش ہو گئی کیونکہ گلالہ اور ماہی وہاں آ چکے تھے. بی جان ہم گاؤں میں تعمیر اسکول دیکھنے جا رہے ہیں، ماہی نے بتایا تو بی جان سر پکڑ گئی. بس تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، پوچھنا نہیں ہے. بات سن ماہی، شام سے پہلے گھر لوٹ کر آنا ہے ورنہ مار لگاؤں گی. گلالہ بھی ہنسنے لگی. اچھا بی جان اللہ حافظ، وہ کہہ کے چلی گئی. وہ نئے تعمیر ہونے والے اسکول میں ماہی کی دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی. وہ اسکول کافی خوبصورتی سے سمیٹے ہوئے تھا. ان سب نے اسکول کے پیچھے بہتی ندی کے پاس بیٹھ کر پوری شام گزاری تھی. دوستوں کے ساتھ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تو موسم کی خرابی دیکھ کر ماہی ایک دم اچھلی. بی جان تو مجھے جان سے مار دیں گی. ماہی جلدی سے دوڑ کر باہر اسکول کی طرف آئی تو وہاں امیر حاکم کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. لالا آپ یہاں؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گلالہ کو اگنور کر کے اس نے ماہی سے پوچھا ذرا برہمی سے. وہ اسکول دیکھنے آئے تھے، پھر ندی کے پاس بیٹھ گئے تو وقت کا پتہ نہیں چلا. سوری لالا. تم کیوں کہہ رہی ہو سوری؟ انہیں ہماری مرضی، ہم کچھ بھی کریں. گلالہ ایک دم بولی. ماہی نے اسے گور کر دیکھا لیکن وہ ناک پر سے مکھی اڑا گئی. گاڑی میں بیٹھو، میر حاکم نے ذرا سختی سے کہا. ماہی تو جلدی سے گاڑی میں سوار ہوگی جبکہ دوسری طرف گلالہ. ماہی اسے بار بار کہنے لگی کہ گاڑی میں بیٹھو، موسم ویسے ہی خراب ہو رہا تھا، بارش جیسے برسنے کو تھی. نہیں جانا مجھے ان کے ساتھ، باہر نکلو تم. اس کا اتنا کہنا تھا کہ میر حاکم نے گاڑی آگے بڑھا لی. ماہی ایک دم مڑی. لالا وہ اکیلی ہے. اس نے جواب نہیں دیا. ماہی پریشان سی ہوئی جبکہ میر حاکم سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا. دوسری طرف گلالہ اس کی اس حرکت پر تل ملا ہی گئی. میرے پاس کیا پاؤں نہیں ہے یا مجھے راستہ نہیں آتا؟ میں خود بھی جا سکتی ہوں. وہ اندھیرے کو دیکھتے ہی ہلکا سا گھبراتی آگے چلنے لگی. ابھی کچھ دیر چلی تھی کہ گہرے بادل چھائے اور بارش برسنے لگی. ٹھنڈ بھی کافی تھی. وہ سکڑ ہی گئی. اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا.
شدید گھبراہٹ کا احساس کا شکار ہوتی وہ بھاگی۔ شاید ان لوگوں کی گاڑی قریب ہی ہو، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا راستہ کہاں جاتا ہے، اسے کہاں جانا تھا۔ وہ تھک کر رکی، چاروں طرف میں اندھیرا تھا۔ ماہر نے میر حاکم کی جانب دیکھا جو گھر کے پورچ میں گاڑی روک کر سکون سے اندر چلا گیا۔ ویسے تو گھر قریب ہی تھا، لیکن نہ ہی اسے گلالہ کی ضد سمجھ آئی اور نہ ہی میر حاکم کی بے حسی۔ خیر میر تو بے حس ہی تھا، لیکن گلالہ نے اسے ایسا کیوں کیا؟ وہ اندر آئے خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی راستہ قریب ہے، گلالہ پہنچ جائے گی، لیکن اس بات سے بھی خبر تھی کہ گلالہ راستہ نہ پہچان پائی تو کافی کوششوں کے باوجود گلالہ گھر تک نہ پہنچ سکی اور راستے میں ہی بیٹھ گئی۔ کیا کرتی، کہاں جاتی؟ تنہا لڑکی تھی، رونے لگ گئی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی اور تبھی اس کے پاس ایک گاڑی گزری جس میں ارمان خان تھے۔ گلالہ کو دیکھے ان کے ایک دم رنگ اڑ گئے۔ عجیب انسان تھے، ایک بیٹی شہر سے باہر تھی، اس کی رتی بھی فکر نہ تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ایک اپنی اتنی نزدیک ہونے کے باوجود ان کی آنکھ کا تارا تھی جس کے لیے فکر مند تھے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلے اور گلالہ باپ کو دیکھ کر ایک دم بھاگی اور ان کے سینے سے لگ گئی دوڑ کر۔ بابا جانی، وہ ہچکیوں سے رو دی کیونکہ کافی گھبرا گئی تھی انجان رستوں پر۔ گلالہ میری جان، میری زندگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولے جبکہ گلالہ روتی ہی رہی۔ انہوں نے تیز ہوا میں اس کے بیمار ہو جانے کے خوف سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ گھر پہنچے تو گلالہ کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا تھا ماہی؟ تم آئی اور چپکے سے کمرے میں چلی گئی، بتایا نہیں؟ گلالہ ساتھ نہیں ہے تمہارے؟ بی جان ایک دم بڑھ گئی۔ ارمان بھی غصے سے ماہی کو دیکھنے لگے۔ وہ گلالہ کے معاملے میں ایسا ہی تھا۔ گلالہ نے ماہی کو دیکھا جو سب کی ڈانٹ سن کے رونے والی تھی۔ اس نے بابا کو، دادی کو سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ جو اس کی مرضی تھی۔ بے حس ہے میر حاکم، مجھے وہاں چھوڑ کر آ گئے اور اپنی بہن کو بٹھا لیا۔ میں اکیلی کھڑی تھی وہاں، بابا جانی مجھے راستہ نہیں ملا، میں اتنی دیر تک راستہ ڈھونڈتی رہی۔ وہ روئی تو ارمان نے مٹھیاں بھیج لیں۔ بی جان، میری بچی کے ساتھ ایسا ہوا تو میں برداشت نہیں کروں گا، بلائیں میر حاکم کو۔ اس نے شازیہ کو دیکھا، تبھی ارسلان اور ساحل بھی آ گئے۔ میر کمرے سے ہی نکلا تھا کیونکہ اسے کال آ گئی تھی۔ وہ نکلا اور نیچے آیا تبھی ارمان نے بنا کچھ سوچے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ عورت گھر کی عزت ہوتی ہے، تو میری بیٹی کو وہاں چھوڑ کے کیسے آئے؟ ارمان، ساحل ایک دم آگے آیا۔ میر نے ارمان کی جانب دیکھا اور بس سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ہاں، پوچھا جا سکتا ہے اس سے کہ کیا ہوا ہے؟ میری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی حالت دیکھو، ارمان دھاڑا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے، ساحل بیٹے کی حمایت میں بولا۔ جبکہ بیٹا وہاں سے ایک نگاہ گلالہ کو دیکھ کر چلا گیا۔ گلالہ شرمندہ سی ہوئی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ارمان اسے تھپڑ دے مارے گا۔ معاملہ بی جان نے رفع دفع کیا اور سب کمروں میں آ گئے۔ گلالہ نے ماہی کی طرف دیکھا جو سونے کے لیے گئی تھی، جبکہ وہ دیر تک موبائل استعمال کرتی تھی۔ تم ناراض ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ گلالہ، مجھے سونا ہے، لائٹس آف کر دو، کہہ کر وہ کمبل سر تک تان گئی۔ گلالہ چپ رہ گئی۔ اس کی گردن کے نزدیک ایک گہرا سانس کھینچا تھا کسی نے۔ خوشبو تو تمہارا لاجواب ہے جانا، لیکن عقل لگتا ہے گھوڑے کو دے آیا ہے۔ پروسیکیوٹر صاحبہ اس کو سختی سے پکڑے وہ بولا، جب کرداش اتنا گھبرائی ہوئی تھی آلریڈی کہ وہ اپنا سر پکڑتی چلی گئی، نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے کوشش نہیں کی کہ وہ مڑ کر اسے دیکھے۔ مقابل جبکہ مسکرایا، عورت کمزور ہوتا ہے کافی، اور تم سمجھتا نہیں ہمارا بات، پھر ہم تمہیں سمجھائے گا اپنے طریقے سے۔ اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ گیا۔
زرتاش کو لگا اس کے وجود پہ بچھو ہوں. اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا. اس کی درد کی شدت بڑھ رہی تھی. سنو لڑکی، تم رستے میں آ رہا ہے اور کانٹے کی طرح پنس رہا ہے. کیوں اپنا نازک وجود ہمیں بار بار دکھاتا ہے؟ ہم پاگل سا آدمی ہیں. پیچھے پڑ گیا تو بہت برا ہو جائے گا. تمہیں بار بار سمجھائے گا نہیں تو ایک بار سمجھ جائے تو تمہارا عافیت ہے. اب کی باری ہم یہ نہیں کرے گا. دوبارہ نہیں سمجھائے گا. تم نے بات نہیں مانا تو اب نقصان پر نقصان اٹھائے گا. عزیز تو مرے گا سالہ، لیکن ساتھ تمہارا ٹکٹ بھی کٹ جائے گا. یہ نہیں سوچتا ہم تو سمجھتا ہے عورت پھول ہے، لیکن جب پھول کانٹا چبو دیتا ہے تو ہم کلیوں کی مسل ڈالتا ہے. اب تم اپنا انجام سے مرے گا بے وقوف عورت. وہ اسے کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر باہر چلا گیا. زرتاش سر پکڑتی رہ گئی. بے ساختہ آواز کے ساتھ رونے لگی کہ درد اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور اچانک اسے ناک سے خون نکلتا محسوس ہوا. اس نے اپنی ناک صاف کی اور اپنے بیگ میں سے دوائی نکالنے لگی. 2 گولیاں لیتے ہی اس کی اذیت میں کمی سی آئی، لیکن یہ مکمل کمی نہیں تھی. وہ اٹھی. ارد گرد دیکھا. یہ آپریشن تھیٹر تھا. وہاں بہت کچھ پڑا تھا جس سے وہ خود کو نقصان دے کر اس درد کی کیفیت کو کہیں اور لے جاتی. سر کے علاوہ کہیں بھی درد ہوتا اسے قبول تھا، لیکن یہ سر درد اس کی جان نہیں چھوڑتا تھا. اس نے جلدی سے شیشے کے سامنے خود کو آئینے میں دیکھا اور چھری اٹھا لی. اپنے بازو پر 2-3 کٹ مار لیے. کٹ لگتے ہی خون بہنے لگا اور یوں لگا جیسے دماغ کا بوجھ کم ہوا ہو. اسے پرواہ نہیں تھی اس کے ہاتھ سے کتنا خون نکلا. بس سر درد ٹھیک ہو رہا تھا، یہی کافی تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اس کا معمول تھا جب دوائی کے باوجود بھی چین نہیں آتا تو وہ اپنی باڈی پر کٹ مارنے لگتی، جس سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی. کئی نشان اس کے حسین وجود پر تھے. اس نے وہیں سے روئی اٹھائی اور اپنے زخم پر رکھ دی. آنسو صاف کرتے وہ باہر نکلی اور سیدھا گاڑی کی جانب چل دی. ابھی وہ گاڑی میں سوار ہی ہوتی کہ کچھ لڑکے اس کی جانب بڑھنے لگے. اس نے مڑ کر بے بسی سے ان لڑکوں کو دیکھا جو شکل سے ہی آوارہ لگ رہے تھے. وہ کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن گاڑی کھلی نہیں اور وہ آگے بھاگنے لگی. وہ لڑکے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے. کچھ خوف انسان کی جان کبھی نہیں چھوڑتے، اور اسے یہ خوف تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے. وہ پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی. وہ لڑکے اس پر ہنسنے لگے. پکڑ اس حسینہ کو، وہ بولی. زرتاش کو نہیں پتا تھا وہ جان بچاتی کہاں جا رہی ہے. وہ بھاگ رہی تھی. ایک دم گر گئی. اس کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، جبکہ گرنے سے اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے گھٹنوں پر سے. وہ لڑکی اس کی تصویریں کھینچنے لگے. زرتاش خود کو چھپانے لگی. وہ ہنسنے لگی. اس کے چہرے پہ فلیش پڑ رہا تھا بار بار. ایک دم سر درد پھر شروع ہونے لگا. وہ چلانے لگی، لیکن اس کی آواز ان لڑکوں کی آواز میں کہیں دب گئی. اور بس اچانک اسے براق اندازہ نظر آ گیا. ایک طرف گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا وہ اذیت ناک تماشا دیکھ رہا تھا. وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اٹھی اور بھاگی ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی. براق اپنی جگہ ساکت رہ گیا. مجھے بچا لو. بے بس ترین لہجہ، خون سے لت پت بازو، برا حال، بکھرے بال، وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی. اس نے براق کی قمیض پشت سے مٹھی میں ہی جکڑ رکھی تھی، جیسے اسے چھوڑنا نہ چاہتی ہو. فرحت بھی گاڑی سے نکلا تھا. اول تو اسے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا تھا، تبھی وہ گاڑی میں بیٹھ گیا. وہ لڑکے بھی رک گئے تھے. فرحت نے براق کو خفگی سے دیکھا. براق کے جسم میں عجیب ہلچل مچ گئی تھی. پلیز مجھے بچا لو. حسین مگر رو رو کے سرخ چہرہ اس نے اس کے سینے پر سے اٹھا کے اسے دیکھا. براق کا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا. اس نے سامنے لڑکوں کو دیکھا. زرتاش کو کچھ دور کیا اور اپنے ہی بیچے کے گندے موالی آوارہ لڑکوں کو اس وقت وہ مار رہا تھا.
فرحت سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ زرداشت نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ انہیں نقصان نہ پہنچائیں، آپ ہیلپ کریں، انہیں ان کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، فرحت بولا، اور زرداشت اپنی لڑائی جھگڑے سے سہمی سہمی اسے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکے بھاگ اٹھے۔ براق پلٹا اور اس کی حالت دیکھنے لگا۔ زرداشت سر جھکا گیا۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا اور ان دونوں کو دیکھا۔ تھینک یو، وہ ایسی سے بولی۔ براق اسے آگے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اب یہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ چکرا کر زمین بوس ہوئی۔ فرحت نے براق کی جانب دیکھا اور براق 2-4 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس تک پہنچا تھا۔ روڈ پر ہی اس کا موبائل پڑا تھا جو فرحت نے اٹھا لیا۔ کسی فائز کو کال تھا، اس نے بند کر دیا جبکہ براق نے اسے اپنی بازوں میں اٹھا لیا، گاڑی میں ڈالا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اسے ہوش آیا تو نرم بستر میں اپنا وجود دھنسا ہوا پایا تھا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ بازو پر پٹیاں بندھی تھیں مگر اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کافی خوبصورت کمرہ تھا، لیکن وہ کہاں تھی، کس کے پاس تھی؟ فائز کے گھر کا تو چپا چپا معلوم تھا اسے۔ ایسا گھر نہیں تھا فائز کا۔ وہ رضائی اٹھا کر اٹھی اور جلدی سے باہر نکلتی کہ براق کو اندر آتا دیکھ ایک قدم دور ہوئی۔ معلوم نہیں کیوں اس کی خاموش آنکھوں اور خاموش لبوں سے زرداشت کیوں گھبرا جاتی تھی۔ میں یہاں کیسے، میرا مطلب کیوں؟ وہ نگاہ جھکاتی پھر اٹھاتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ براق کی پیشانی پہ بل تھے۔ وہ بولا تو کچھ نہیں۔ اس نے پیچھے آتے ملازم کو اشارہ کیا کہ ٹیبل پہ کھانا رکھ دے، تبھی فرحت بھی آ گیا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر براق کو دھکا دیا۔ فرحت کو دیکھ کر زرداشت کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تھی۔ ہیلو باربی ڈول، فرحت جان بوجھ کے بولا۔ براق نے اس کی جانب دیکھا، البتہ زرداشت ہلکا سا مسکرا دی۔ براق دانت پر دانت چڑھا گیا، نہ بولنا مجبوری تھی۔ کیسی ہیں آپ کی طبیعت اور یہ بازو ٹھیک ہے اب؟ فرحت نے پوچھا۔ یہ تو عام بات ہے، اٹس اوکے، وہ بولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ اوہ، لیکن آپ کو زخمی کس نے کیا؟ فرحت کے سوال پر وہ آہستگی سے بولی۔ خود ہی کیا ہے۔ اتنا فارمل انداز تھا اس کا، یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ تو روز کا کام ہے۔ کیوں؟ بے ساختہ پوچھ گیا۔ میں زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہوں تو ایسا کر لیتی ہوں، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اینی ویز آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں چلتی ہوں، وہ بولی۔ براق اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے نگاہ اٹھائی اور لبوں میں ہی تھینک یو کہہ گئی۔ فرحت کو براق نے اسے چھوڑنے کا کہا تو وہ اس کے پیچھے لپکا جبکہ براق صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ فلیٹ تھا شہر میں ان کا۔ وہ پرسوز نگاہوں سے دیوار کو گھورنے لگا۔ کہاں تک پہنچے؟ 2-4 دن بعد کی پیشی میں مجھے بھی شامل ہونا ہے، تو بتاؤ کہ کہاں تک انتظام ہے تمہارا؟ وہ نہیں آئے گا، پھر تو یہ بہترین کام ہے، وہ مسکرایا اور اس کی جانب گلاس چیئر کے لیے بڑھایا۔ براق نے بھی گلاس سے گلاس ٹکرایا۔ فکر مند کیوں ہو میرے جوان شیر؟ تمہاری چہرے پہ فکر اچھی نہیں لگتی۔ وہ خونخوار انداز ہو، وہ جنگل میں شیر کی مانند چلو۔ جنگل کا شیر تو ہم ہیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں پا رہا خود بھی ابھی تک تو۔ پریشان کیوں خان؟ بس کل کی پیشی کے بعد آزاد ہیں ہم۔ کیمپ لگائیں گے، ریلی نکالیں گے، کچھ الیکشن کی تیاریاں کریں گے، وہ بولا تو براق نے سر ہلایا۔ ہم جہاں تک سمجھا سکا ہے وہ لڑکی ہمارے رشتے میں آئے گا نہیں، اور اگر آ گئی تو سرمد نے مزید کہا، کتے کی موت مرے گا۔ وہ جنونی سا بولا اور سرمد کو یہی جنون اس کا چاہیے تھا۔ سرمد نے کہکہ لگایا۔ براق نے گھونٹ اندر بھرا اور گلاس ٹیبل پر رکھ کر خود کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ہمیں لگتا ہے تم بنا ہی کرپشن کے لیے ہے۔ ویسے ایک بات پوچھے تم سے؟ سرمد نشیز سے کھلنے لگا۔ براق اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے اپنے باپ کو خود مارا تھا؟ اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگیں۔ براق ہلکا سا مسکرایا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔